أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو تمہارے فرما روا ہیں، حاکم ہیں، تم ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں باہمی کسی چیز میں یا کسی دینی معاملہ میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جو امر متنازع ہوگا، جو جھگڑا ہوگا، اس کا تم اپنے فرما رواؤں سے فیصلہ نہ لو، اپنے حاکموں سے اس کا فیصلہ نہ لو، بلکہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس تنازع کا فیصلہ تم اللہ اور اس کے رسول سے لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے اگر تم مومن ہو اور تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو۔ وَأَحْسَنُوا طَوِيلًا، اور یہ بات بہترین ہے، یعنی احسن ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں ایک عام بات بتا دی مومنوں کے لیے کہ جب تم میں کوئی فروئی مسئلہ پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو جائے کسی
خواہ اس کا پہلو حکومت سے ہو یا اس کا تعلق دینی کسی جھگڑے سے ہو، تو اس کا فیصلہ تم لوگ اللہ اور اس کی رسول کی جو احکامات ہیں ان کی روش میں اس جھگڑے کا حل کرو، نہ کہ اپنے حاکموں سے فیصلے لیتے پھرو۔ تو یہ تو بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، قرآن کریم ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی تعلیم پر عمل کریں، لیکن بظاہر یہ ہمارے دعوی ہیں، لوگ ان پہ عمل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر جماعت احمدیہ قادیان کی میں مثال دیتا ہوں۔ 22 سال سے میں نے پیش گوئی مجھ سے موت کے سلسلے میں اپنا نقطہ نظر یا دعویٰ کہہ لیں، میں نے اس وقت کے خلیفہ صاحب جو تھے رابع، ان کے آگے رکھا تھا۔ اپریل 1993 کے اپریل کے شروع میں، یعنی 1993 میں رکھا تھا۔ آج اس معاملے کو 22 سال ہو رہے ہیں اس سال 2015 میں، لیکن جماعت احمدیہ قادیان ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اس تنازع کا فیصلہ کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ ہمیں حکم فرماتا ہے کہ تم اپنے معاملات، اپنے جھگڑوں کے، تنازعوں کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے لو۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول سے نہیں لینا، ہم نے جو نظام بنایا ہے، اور یہ خلیفے کا بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، حالانکہ اپنے نظام میں اپنے ہی ایک خاندانی مدد سے انتخاب ہے، اس کے کچھ ممبران ہیں مقرر کیے ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ ان خاندانی افراد سے ہی ایک خلیفہ چن لیتے ہیں، اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے خلیفہ بنا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی بات جب میں جھوٹ ہی کو کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یا تم بد زبانی کرتے ہو۔ اس میں بد زبانی کیا ہے؟ سب جھوٹ دجل ہے۔ دجل اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا، دجل کہنے میں کیا بد زبانی ہے؟ تو میں کہنے لگا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ 22 سال سے ایک تنازع ہے جماعت احمدیہ میں کھڑا ہوں جماعت احمدیہ میں، میرا اخراج میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں کا، سب کا کر کے باہر کر دیا ہے۔ دیکھو، یہ خدا کی جماعت ہے، خدا کی جماعتوں میں لوگ ایسے نہیں کیا کرتے۔ کسی انسان کو ایک جائز ایک نقطہ نظر پیش کرتا ہے کوئی انسان، تو فرض ہے اس جماعت کے لوگوں کا بھی، اور اس کا سربراہ ہے جو، اس کے اوپر بھی یہ ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس دینی جھگڑے اختلاف کا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، احکامات کے سلسلے میں اس کا فیصلہ کرے۔ تو جماعت احمدیہ قادیان بھی کہتی ہے کہ قرآن کریم ہماری کتاب ہے، قرآن کریم فرقان ہے، سارے دعوی ہیں ان کے پاس، لیکن جس تنازع کے سلسلے میں ان کو نقصان ہو یا وہ سمجھیں کہ ہمارا نقطہ نظر غلط ہو جائے گا، وہ قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ زبانی دعوے ہیں، وگرنہ نہ جماعت احمدیہ کے پاس کوئی قرآن کریم کی کتاب ہے قابل عمل ان کے لیے، نہ کوئی محمد عربی وسلم کے کوئی احکامات ہیں، نہ مرزا صاحب السلام کے الہامات کی ان کو پرواہ ہے، نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اپنی تعلیمات جو ہے، ان کے فرمودات جو ہیں تحریری، نہ ان کا وہ کوئی لحاظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف جو ان کی اپنے حکمران ہیں یا جو ان کی نظام ہے اس میں جو بھی کرتا دھرتا ہے، جو وہ کہتے ہیں ان کے لیے وہی سارا کچھ ہے، وہی قانون ہے، سب کچھ ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ان کو ہدایت دے۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ایک معترض کے 2 اعتراضوں کے میں نے جواب دیے تھے اور ثابت کیا تھا کہ یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ اور کذب بیانی ہے اس عاجز کے متعلق اور میرے ساتھیوں کے متعلق۔ مثال کے طور پر یہ اس کے کیا اعتراض تھے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ کہتا ہے جمبا صاحب اور ان کے اصحاب 5 حواس کے اندر آنے والے کسی موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کی تفصیل کے ساتھ اس کی کذب بیانی کو، اس کے جھوٹ کو لوگوں کے آگے کھول کر رکھا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے حواس خمسہ کے دائرہ کار سے باہر جتنے موضوعات ہوں گے ان پر بحث کرنے کے لیے اور انہیں ثابت کرنے کے لیے چیلنج پر چیلنج دیتے رہیں گے۔ حالانکہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی جو ایک جوری کا ایک تجویز دی ہے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو حواس خمسہ سے باہر ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی دینی اختلاف اگر ہے، فروئی جھگڑا ہے، تو اس کا تم تو 22 سال ہو گئے ہیں اس جھگڑے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ جو خلیفہ ثانی نے دعویٰ کیا ہم نے تسلیم کر لیا، 71 دفعہ یوم مسلم منا چکے ہیں، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے اور ہم اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ سب جھوٹ ہے، سب یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ دیکھو جی، میں آپ عام سادہ احمدیوں کو بتاتا ہوں کہ
اگر کوئی شخص جماعت انبیاء قادیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر، ان کی نبوت پر، ان کے دعوے پر کوئی اعتراض کرے تو جٹ یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم صداقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بات کرتے ہیں. اگر یعنی معتزلہ خواہ جماعت احمدیہ قادیان کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو. اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر جماعت احمدیہ قادیان سے باہر سے کوئی بندہ بھی حضرت مرزا غلام صاحب کی صداقت کے بارے میں سوال اٹھا دے ان کے آگے کہ جی ان کا دعویٰ مشکوک ہے یا میں نہیں مانتا ہوں، اس کی کیا دلیل ہے، فوراً تیار ہو جائیں گے. آئیں بھائی بیٹھے، قرآن کریم کی روح سے صداقت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، بات کریں گے، ثابت کریں گے. لیکن باہر یہ پیش گوئی مسیح موعود کا دعویٰ ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کہ اس کے لیے ایک قطعاً یہ تیار نہیں ہوتے کہ اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں نہیں ہوتے تیار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ جھوٹا ہے. جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد دائرۂ بشارت میں نہیں آتے. یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وہ مبشر الہامات دیے تھے مسیح موعود کے متعلق، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے، اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے الہامی بشارتیں نازل فرمائی تھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر، وہ الہامی بشارتیں ہمیں خبر دیتی ہیں کہ وہ جو مسیح موعود ہے، وہ جو موعود ذکی غلام ہے، وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کو بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے گھر میں، تو پھر مرزا صاحب علیہ السلام کا کوئی لڑکا مسیح موعود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر عجیب بات ہے کہ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کا مرزا بشیر الدین محمود احمد کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے. وہ کہتے تھے 1908 میں اپنے رسالہ تشریح الاذان میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی مسیل مبارک احمد نہیں ہے، مسیل مبارک احمد ہی مسیح موعود ہے، مسیل مبارک احمد ہی پسر موعود ہے، اور وہی موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہے. اور اس سب چیزوں سے واقف ہوتے ہوئے انہوں نے ایک غلط دعویٰ کیا. اور اب جماعت انبیاء قادیان پر میں نے یہ باتیں کھول دی ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کس طریقے سے دعویٰ غلط تھا یا وہ بے بنیاد ہے، کیا کیا اس کی وجوہات ہیں، سب چیزیں میں نے کھول کر رکھ دی ہیں. اب یہ کس طرح میدان میں آئیں؟ ڈرتے ہیں بیچارے کہ بات کریں گے تو ہم یہ دعویٰ چھوڑنا پڑے گا. تو ان کی یہ سبکی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں گے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. بہرحال انسان جو مومن بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو موت یاد ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آخر اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ لا علمی میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ درگزر ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے کہ میرے بندوں نے غلطی کر لی، یعنی لا علمی کی وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن جب کسی غلطی کا اللہ تعالیٰ انکشاف فرما دیتا ہے اپنے کسی بندے کے ذریعے یا کسی اپنے مامور کے ذریعے بھیج کر دنیا میں، تو اس کے بعد جو لوگ پھر اس غلطی کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ پھر سختی اس دنیا میں بھی کرتا ہے. پھر موت کے بعد تو پھر ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقرر کی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دے گا ان کو. وہ سزا کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، کیونکہ جو تم نے غلطی کی تھی، میرے بندے نے جس کو میں نے کھڑا کیا تھا اس نے اس غلطی کا بطلان کر دیا تھا تمہاری زندگیوں میں، لیکن تم ڈٹے رہے، تمہیں یاد نہیں تھی اپنی موت، اور نہ تمہیں آخرت یاد تھی. اب میرے پاس آگے ہو، اب پتہ چل گیا ہے تمہیں حق کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا، اب جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. پر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس طرف توجہ کریں اور اس تنازع کا حل کریں. دوسری وہ جو سوال تھا اس کا معترض کا، وہ کہتا ہے کہ جمبا صاحب اپنا دماغی و نفسیاتی معائنہ کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے. یہ سب جھوٹ باطل ہے. میں نے پچھلے خطبہ جمعے میں کہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایک مرسل نہیں آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق آپ سے پہلے 1,24,000 مرسل دنیا میں آئے تھے. سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں مطلب کہ واقعہ ہوا کہ اس کی قوم نے مجنون یا پاگل نہ کہا ہو. سب لوگوں پر یہ فتوے لگے، ان کو کہا گیا کسی کو دماغی نفسیاتی بیمار، کسی کو پاگل، کسی کو ساحر، کسی کو مجنون وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سب بے بنیاد باتیں ہیں معترض صاحب نے میرے متعلق کی ہیں، اور اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹی باتیں کرنا اور بار بار کرنا. بہرحال آج بھی میں اسی معترض کی ایک جھوٹی بات جو اس نے میرے متعلق کہی ہے، میں اس کے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا.
یہ جو معترض ہے آپ جانتے ہی ہیں، پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے اس کا بڑی عزت کے نام سے آپ لوگوں کے آگے نام لیا ہے. میرا اس کو ساتھ ذاتی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی کوئی وراثت کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے میرا اس انسان سے. بہرحال یہ ایک دینی جھگڑا ہے اور ایک پیش گوئی مسلم موت کا ایک تنازع ہے. تو اس میں ان کو بھی چاہیے کہ تقوی سے کام لیں، ضد نہ کریں. جو حقیقت ہے، جو ثابت ہو جائے اس کو مان لینے میں کیا حرج ہے. جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، اکثر میرے دل میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس تخت حکومت پہ خدا یاد نہ آئے، ناداں اس تخت حکومت سے اتر جا. یعنی ایسے تختوں سے وہ عاجزی، مسکینی، وہ غربت کی حالت، وہ گوشہ نشینی بدرجہ حادثی ہے جس میں خدا راضی ہو جائے، جس میں راضی ہو. اور ایسے تختوں کو لات مار دینی چاہیے جن پر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، یا جن تختوں پر بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسانوں کے آگے آ جائے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. باہر لیکن لوگ ہیں وہ اس دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، آگے جانا ہے، لیکن عملاً کوئی بھی اس پہ یقین نہیں رکھتا. کیونکہ اگر یقین رکھیں لوگ کہ ہم نے آگے جا کے حساب دینا ہے، ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے، تو کبھی بھی وہ خلاف حقیقت باتیں نہ کریں اور تقوی سے دور نہ جائیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہیں. ہر وہ بات کریں، ہر وہ کام کریں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. بہرحال یہ جو معترض ہیں خالد واسطی صاحب، آج میں ان کی ایک اور اعتراض پہ بات کروں گا. وہ اپنی مورخہ 20 دسمبر 2014 کی ای میل میں خاکسار کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں: جناب عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے خطبہ جمعہ مورخہ 5 دسمبر 2014 میں جماعت احمدیہ کے اکابرین کے متعلق آپ کی بد زبانی سن کر خاکسار نے اپنی 7 دسمبر کی ای میل میں آپ سے گزارش کی تھی. کیا انہوں نے گزارش کی تھی؟ وہ لکھتے ہیں: آپ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ اگر آپ نے اکابرین جماعت احمدیہ کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ استعمال کیا، تمسخر خواں انداز اپنایا، یا سامعین کو ان کے بارے میں کسی لطیفہ گوئی سے محظوظ کرنے کی کوشش کی، تو میں آپ کو نہ تو چیلنج کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی دھمکی دے رہا ہوں کہ میں بھی لازماً آپ کے بارے میں وہی لب و لہجہ اختیار کروں گا، بلکہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگر آپ مستقبل میں یہ رنگ اختیار کرتے ہیں تو جواباً بے امر مجبوری میں بھی یہی رنگ اختیار کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں. میں ان صاحب کو اب اس خطبہ جمعہ میں ان کی باتوں کا جواب دوں گا. آگے وہ کہتے ہیں، یعنی ان کا بیان ابھی جاری ہے، سنیے. آگے وہ کہتے ہیں: آپ نے اپنے آج کے خطبہ جمعہ میں، آج کے خطبہ جمعہ سے مراد یہ 20 کا ان کا ای میل ہے، آج کے خطبہ جمعہ سے مراد ان کی 19 دسمبر 2014 کا میرا خطبہ جمعہ، اس کی وہ بات کر رہے ہیں. آپ نے اپنے آج کی خطبہ جمعہ میں پھر سے خلیفہ ثانی، خلیفہ رابع، اکابرین جماعت اور اس آج کے بارے میں بد کلامی کی. اب میں آپ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ وہ کس کو بد کلامی کہہ رہے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہے. وہ لکھتے ہیں آگے: آپ نے درجہ ذیل بہودہ کلمات ادا کیے. وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں اس کی جو باتیں اس نے میری طرف منسوخ کی ہیں. خلیفہ رابع نے بد زبانی کی، یعنی میں کہتا ہوں، یعنی اس خطبہ جمعہ میں 19 دسمبر 2014 کے خطبہ جمعہ میں نے یہ الفاظ اپنے خطبہ جمعہ میں کہے تھے. انہوں نے یہ لکھے ہیں، میں ان کا لکھا ہوا آپ کے آگے پڑھ رہا ہوں. خلیفہ رابع نے بد زبانی کی، خلیفہ رابع نے دجل کیا. اس کو وہ بد زبانی کہہ رہے ہیں، میرے متعلق کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہہ کے بد زبانی کی ہے. آگے وہ کہتے ہیں: خانہ کعبہ میں پتھر کے بت تھے، مرزا محمود چلتا پھرتا بت تھا. اس کو بھی یہ میں نے الفاظ ضرور کہے ہوں گے، تو اس میں شک کوئی نہیں ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اس کو بھی وہ بد زبانی کہہ رہا ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ جعلی اور نام نہاد خلیفے، جھوٹے، یہودی، یہودیاں نہ حرکت، یہودیاں نہ مکر، مفتری، فرعون سے بدتر طرز عمل، فرعون جتنی انسانیت بھی نہیں. یہ سب وہ الفاظ ایسی ہیں جو میں نے 19 دسمبر 2014 کے خطبہ جمعہ میں یقیناً کہے ہوں گے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں جو میں نے کہی ہے. کیونکہ میرا طرز عمل ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے متعلق بہتان باندھوں.
ایک ایسی بات کسی انسان کے متعلق یا کسی خلیفے کے متعلق، قادیانی خلیفے کے متعلق میں وہ کہوں جو عملاً حقیقت نہ ہو. میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ میری یہ عادت ہے. آگے وہ لکھتا ہے کہ واسطی اینڈ کمپنی. تو واسطی اینڈ کمپنی تو پھر میں کیا کروں؟ مطلب کہ واسطی اینڈ کمپنی ہے جب تم لوگ دجل کرتے ہو اس جھوٹ کو، ایک جھوٹ ہے، قطعی طور پر جھوٹ ہے، اور تم اس کا دفاع کرتے پھرے ہو، تو میں واسطی اینڈ کمپنی نہ کہوں تو اور کیا کہوں. آگے لکھتا ہے کہ خاکسار کے بارے میں، یعنی معترض کے بارے میں نے سیگا واحد متکلم استعمال کیا. اس کو بھی وہ کہتے ہیں بد زبانی میں نے کی ہے. بہرحال یہ ان کے الفاظ میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے ہیں، جو وہ میرے گزشتہ یعنی 19 دسمبر 2014 کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے وہ میرے سامنے وہ رکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ان کے زوم میں میں نے بد زبانی کی، حالانکہ میں نے بد زبانی نہیں کی. سامعین کرام، میں آپ یہ جو الفاظ اس نے کہے ہیں میرے متعلق کہ میں نے بد زبانی کی ہے، میں ان الفاظ کی حقیقت کے متعلق تھوڑی سی باتیں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا خلیفہ رابع نے بد زبانی کی، خلیفہ رابع نے دجل کیا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ خلیفہ رابع نے بد زبانی نہیں کی تو اور کیا کیا ہے. اس شخص نے، میں نے اس کے متعلق، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہ گمراہ اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے خلیفے ہیں. کہاں خلیفے ہیں؟ ایک خلیفہ کا لفظ جو مقدس ہے اپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کہاں خلیفے ہیں؟ یہ ہے ہی نہیں خلیفے. اس کے باوجود بھی میں نے اس کو بار بار خلیفہ کہا. اپنے خطوط میں کہتا ہوں، آج کل بھی میں خطبات میں خلیفہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک لفظ مستعمل ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں، حالانکہ جو صحیح ریئل سینس ہے خلیفہ کا لفظ کا وہ نہیں ہے. خلیفے یہ ان کا اس خلافت سے، خلافت راشدہ سے تعلق ہی نہیں ہے. بہرحال میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلیفہ رابع کو میں نے اتنی عزت اور تعظیم دی اپنے خطوط میں. انہوں نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت فراہم کے، 2001 کے جو جلسہ سالانہ تھا منہائم میں ہوا، جماعت جرمنی کا انٹرنیشنل جلسہ سالانہ، اس میں خطبہ جمعہ میں میرے متعلق بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی دلیل کے کچھ الفاظ استعمال فرمائے. میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق جرمنی میں بھی ایک شخص ہے جو کہ بیچارہ دماغی فطور میں مبتلا ہے. کیا یہ بد زبانی نہیں کر رہے میرے متعلق؟ کیا ان کے پاس ثبوت ہے اس بات کا کہ میں نعوذ باللہ من ذالک کسی دماغی فطور میں مبتلا ہوں؟ بالکل جھوٹ، بے بنیاد وہ باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے جو اپنا نقطہ نظر رکھا ہے ان کے آگے، اور یہ جو کہا ہے کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ بے بنیاد اور جھوٹا ہے، اس کی ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں تھی زندگی میں. الٹا میرے متعلق یہ باتیں جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. تو ان جھوٹی باتوں کو میں جھوٹ نہ کہوں، دجل نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ آگے وہ کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو زمانے کا مسلم سمجھتا ہے. اصل یہ سمجھتے ہیں کہ اب زمانے کے مسلم ہو تو ہم ہی ہیں نا. اب ہمارے ہوتے یہ ہمارا نظام میں کوئی اور کیسے کسی کو اللہ تعالیٰ مسلم بنا دے گا. یعنی یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے یرغمال کر لیں، اپنے قبضہ کنٹرول میں کر لی، اور خدا تعالیٰ کو بھی فارغ کر دیا. آگے لکھتے ہیں حالانکہ اس کے 4 مرید بھی نہیں، 2-4 ایجنٹ ہو گئے باتیں کرنے والے. جماعت جرمنی گواہ ہے کہ اس کی کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب فضول باتیں. میں کہوں گا کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ ذمہ دار ہے، تو جماعت احمدیہ قادیان کا سربراہ ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا صاحب علم آدمی ہوں اور بڑا ایک ذمہ دار ہے. تو خدا کا بنایا ہوا ہے یا کس کا بنایا ہوا ہے، بال چھوڑو اس بات کو. ایک دینی کی جماعت کا تو سربراہ ہے، تیرے پر ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ تیرے آگے نقطہ نظر رکھتا ہے اور دلیل کے ساتھ رکھتا ہے، اور قرآن کریم اور حضرت میرا صاحب علیہ السلام کے الہامات جو ہیں مبشر وہ پیش کرتا ہے. اس صاحب پر فرض تھا کہ میرے نقطہ نظر کو اگر اس کے پاس کوئی دلیل تھی، دلیل کے ساتھ جڑاتا. دلیل ہے ہی نہیں، دعوی خلیفہ ثانی کا جھوٹ ہے. تو اس کی باتیں کرنا جو اس نے کی ہیں اس خطبہ جمعہ میں، یعنی 2001 کے جلسہ سالانہ انٹرنیشنل جو تھا جرمنی کا، یہ باتیں کرنا، کیا اس کی بد زبانی نہیں کی تھی؟ کیا اس نے یہ دجل نہیں کیا تھا؟ اور میں نے ان باتوں کا جو جواب دیا ہے، کتاب غلام مسیح الزمان میں میرا 3 خط پڑھ لیں. ان باتوں کا جو خلیفہ رابع نے میرے متعلق کہی ہیں، میں نے ان کا جواب دیا. اس کا 3 جو خط ہے میرا، غلام مسیح الزمان کی کتاب ہے، وہ پڑھیں. میں نے کیا کیا پھر ان کو سوال کیے، اٹھائے اور جواب دیے ان کی جو بد زبانی میرے متعلق کی تھی. اور اس خط میں بھی میں نے 43 دفعہ اس شخص کو اے میرے آقا اور اے میرے سید کر کے پکارا. دیکھو میں بد زبانی کرنے والا شخص ہوں کہ میں یہ غلط لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یہ کوئی خلیفے نہیں ہیں.
ان کو سمجھتے ہوئے کہ صراط مستقیم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، پھر بھی میں ان کی تعظیم کرتا رہا ہوں اور اب تک کر رہا ہوں. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بد زبانی کی. آگے وہ کہتا ہے خانہ کعبہ میں پتھر کے بت تھے، مرزا محمود چلتا پھرتا بولتا. تو خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. ایک جھوٹا آدمی ایک خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اتنی عقیدت جماعت احمدیہ میں یوم مسلم موت منا کے خلیفہ ثانی کے بارے میں پیدا کی ہوئی ہے، خود اس نے اور اس کے جانشینوں نے. اور جتنے بھی نام نہاد عہدیدار کرتا دھرتے ہیں جماعت احمدیہ کے، اس شخص کے لیے، اس جھوٹ کے لیے، تو میں اس جھوٹے بندے کو بت نہ کہوں تو اور کیا کہوں. باقی خانہ کعبہ میں جو بت پڑے ہوئے تھے وہ بت تھے، کوئی خدا نہیں تھے، لیکن کچھ لوگوں نے یا اس قوم نے ان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا. اور وہ ان کا درجہ دینا پورے وہ جو مکہ کے لوگ تھے یا وہ ان کا سردار ہوتا تھا، جو بھی مکہ میں رہتے تھے لوگ، ان کی مالی اسودگی کے لیے سارا ڈرامہ تھا. خانہ کعبہ میں آتے تھے پورے عرب کے لوگ، لاتے تھے وہاں پہ نذرانے دیتے تھے ان بتوں کو، تو ساری وہ کہاں جاتے تھے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ان کی زندگی ان سے چلتی تھی. اس لیے وہ ان کے نام نہاد جو جھوٹے خدا بنا رکھے تھے بتوں کی شکل میں، ان کا وہ دفاع کرتے تھے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معمور فرمایا مکہ میں، بالکل ایک مسکین اور ایک یتیم انسان تھے اور ان پڑھ تھے اور ایک عام معمولی انسان تھے. چند سکوں کے اس وقت مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بھی تاریخ سے ثبوت ملتا ہے. تو وہ جب شخص کھڑا ہو گیا، اللہ نے اس کو عرفان دیا. کس کا عرفان؟ اپنی ذات کا عرفان دیا کہ میں کیا ہوں، خدا کیا ہے. تو اس شخص نے وہ جو مکہ میں پڑے ہوئے بت تھے لکڑی کے یا بت پتھر کے بنے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو لکڑی اور پتھروں کے بت ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں سے نقائص نکالتے تھے بھی، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں لوگوں کو، دیکھو ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. یہ وہ کامل عرفان تھا اس نبی پر، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ظاہر کیا. سے فرمایا کرتے یہاں یہ بت کہاں خدا ہیں. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کفار کو، مشرکین کو. وہ کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ہمارا تو جو مال و دولت ہے اکٹھی ہوتی ہے ان بتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. پورے عرب کے دنیا کے لوگ ادھر آتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، تو ہماری زندگی چل رہی ہے. تو محمد یہ کیا کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان کی نقائص نکالتا ہے. حتیٰ کہ مکی دور میں ہی آخر پہ جا کے جب حضرت ابو طالب زندہ تھے تو سارے آئے مکہ کے جو سردار تھے، تو انہوں نے ان سے شکایت لی کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ ان بتوں میں نقائص نہ نکالے، یہ تو ہمارے خدا ہیں. تو اس وقت ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے بھتیجے اب میں کیا کروں، یہ پوری قوم آگے میرے پاس کھڑی ہوئی ہے. سے نے اس وقت بڑی جرت کے ساتھ کہا تھا کہ اے چچا بالکل ٹھیک ہے، میں تیری سرپرستی میں ہوں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے آپ کو مسئلہ ہے تو بے شک اپنی سرپرستی واپس لے لے، لیکن اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں تب بھی سچے خدا ہے جو اس کی تبلیغ کرنے سے نہیں رکوں گا. اور یہ جو جھوٹے بت پڑے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں ان کو ضرور ان کی نقائص جو ایک ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے وہ لوگوں کو بتاتا پھروں گا، میں نہیں منع ہو سکتا. بات یہ ہے کہ ایسے ہی مرزا بشیر الدین محمود احمد کو جماعت احمدیہ میں ایک بت بنایا گیا. یعنی میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ صداقت محمد وسلم پر بات ہو سکتی ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. بھاگ کے کریں گے، بات بھی کریں گے، مناظرہ کریں گے، مبالغہ بھی کریں گے، لیکن جب کوئی کہے گا پیش کوئی مسیح موعود کے بارے میں بات کرو، خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ کے بارے میں بات کرو کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کیا وہ سچا تھا، کبھی بھی بات نہیں کریں گے. کیا یہ بت نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے اس کو بت نہیں بنایا تو اور کیا بنایا ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، مرزا غلام علیہ السلام کے دعوے کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، تو جناب مرزا بشیر الدین محمود کے دعویٰ مسیح موعود کے بارے میں بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے. یہ جو نہیں کرتے، یہ میں ثبوت دیتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے بت بنایا ہوا. یہ چلتا پھرتا اپنی زندگی میں بت تھا، آج بھی اس کو بت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں. بہرحال یہ باتیں سچی ہیں. آگے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں جعلی اور نام نہاد خلیفے ان کو کہتا ہوں، تو یہ جعلی اور نام نہاد خلیفے نہیں تو اور کیا ہیں؟ ان کو کون منتخب کرتا ہے؟ کیا خدا بناتا ہے؟ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. لوگوں کو دجل کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں. کہاں خدا کے بنائے ہوئے ہیں؟ خدا کو تو ان کا نظام جو ہے، کبھی کسی وقت میں خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا
کہ یہ جو ان کا نظام ہے، یہ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو خدا کا تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے تو خدا کو فارغ کیا ہوا ہے. یہ ایسے چلاک لوگ ہیں، ایسے مکار لوگ ہیں کہ اللہ، اس کے رسول اور مسیح موت کے نام پر یہ سارا ڈرامہ انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ نظام چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ عملاً اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اللہ کو بھی اور محمد عربی وسلم کو بھی اور حضرت مرزا غلام الاسلام مسیح موعود و مہدی موعود السلام کو بھی اپنے نظام سے بے دخل کیا ہوا ہے. میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں. مثال کے طور پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ حدیث مجددین بالکل سچی حدیث ہے. مجھ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندے کھڑے کیے تھے، ہر 100 سال کے سر پر اللہ تعالیٰ کھڑے کرتا رہا ہے، اور مجھے بھی اللہ نے مبعوث فرمایا ہے ایز اے مجدد. تو یہ حدیث بالکل 100% سچی ہے، تواتری معنی تک پہنچ گئی ہے. اس کے باوجود اس نظام کے سربراہ جو کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے. اب خود اندازہ کر لو کہ یہ لوگ خدا کو مانتے ہیں یا خدا کا ان سسٹم میں کوئی دخل ہے. جو خدا آسم کا سچا خدا تھا، اس نے تو آسم کو یہ خبر دی تھی، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تجدید کے لیے ہر 100 سال کے بعد بدعتوں کا، غلط باتوں کی اصلاح کرنے کے لیے اپنا بندہ کھڑا کرتا رہوں گا. اور میرا سب سامنے اس کی تصدیق کی. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث تواتر معنی تک پہنچ گئی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی جھوٹی ہے. اب خود اندازہ کر لو کہ اس جماعت جو قادیان ہے، اس کا نظام ہے، ان لوگوں کے ساتھ کوئی خدا کا بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا آن رسم کی بھی ان کے دلوں میں کوئی عزت ہے جس نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی؟ کیا مرزا غلام الاسلام نے جنہوں نے اس حدیث کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کو اس حدیث کا منبع اور مصدر قرار دیا ہے، انہوں نے اپنی تحریروں میں سینکڑوں جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ حدیث سچی ہے؟ یہ کہتے ہیں حدیث ہی جھوٹی ہے. اب خود میں احمدیوں سے کہتا ہوں، خود فیصلہ کرو کہ کیا یہ جعلی اور نام نہاد خلیفے نہیں؟ کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں ان کو جھوٹے یہودی، یہودیانہ حرکت، یہودیانہ مکر. یہ سب الفاظ جو میں کہتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بلکہ بہت سخت لفظ نہیں ہے ان کے متعلق، بلکہ نرم لفظ میں ان کے لیے استعمال کرتا ہوں، کیونکہ یہودی وہ شخص ہوگا جو یہودیوں والے کام کرے گا. جیسے کہ جس زمانے میں 2000 سال پہلے یہودیوں میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، وہ کون تھے؟ وہ یہودی ہم کہتے ہیں نا. وہ غلط اور گندے لوگ تھے، نبیوں کے قاتل تھے وہ لوگ. انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی کام کیا جو پہلے نبیوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے. ایسے ہی امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مریمی روحانی مقام بخشا، اور ہم نے اپنی امت میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبر دی ہوئی ہے. حضرت کی وہ حدیث اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو جو پیشگوئی ذکی غلام کی دی گئی ہے، اس بات پر قطعی دلیل ہے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم نے، ذکی غلام نے، جن لوگوں میں ظاہر ہونا ہے، نازل ہونا ہے، وہ بھی یہودیوں کی طرح ہوں گے، کیونکہ می تمان شد یہودی می تمان شد مسیح. کہ آسم نے کیوں اس کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا کہ جن لوگوں میں اس نے آنا تھا وہ بالکل 2000 سال پہلے جو یہودی تھے، مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسوی تھا، اس کے وقت میں ان کے کردار تھے، جو وہ لوگ تھے، اس قسم کے لوگوں میں اس بندے نے ظاہر ہونا ہے. وہ ذکی غلام جو مرزا صاحب السلام کو جس کی بشارت دی گئی تھی. تو آپ دیکھیں ان لوگوں کی نظام بنایا ہوا ہے، اخراج، مقاطع، سارا کچھ وہی یہودیانہ 2000 سال پہلے جو یہودی تھے اس کی طرح بند کمیونٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے سارے کام ان کی طرح ہیں. ان کا عالم اسلام سے باقی فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں ان لوگوں کو یہودی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ پھر وہ مکر کرتے رہے وہ یہودی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، وہ ماکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے یعنی مسیح علیہ السلام کے مخالفوں نے، یعنی یہودیوں نے مکر کیے اور اللہ نے بھی مکر کیا، تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اور یہی باتیں یہ آج کے لوگ جو جماعت احمدیہ قادیان میں ہیں وہی میرے ساتھ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر سب سے بڑا مکر ان کا یہ ہے کہ عبدالغفار جمعہ سے بات نہیں کرنی. کیا یہ مکر نہیں ہے؟ بات کریں تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پول کھل جائے گا، ہمارا جو دجل ہے ہم نے کیا ہے، بشیر الدین محمود نے کیا ہوا، اس کا پول کھل جائے گا. لہٰذا میں ان کو یہودیانہ مکر نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ایسے ہی مفتی میں کہتا ہوں ان لوگوں کو، جناب خلیفہ ثانی کا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ تھا، انہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا
کہ اللہ نے مجھے وہ ذکی غلام وہ مسلم موعود بنایا، حالانکہ وہ مسلم موعود وہ ذکی غلام تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. میں نہیں کہہ رہا، وہ جو کلام مرزا صاحب علیہ السلام پر الہام ہوا وہ کہہ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں جماعتی احمدیہ قادیان کے خلفاء اور علماء سے، کیا تم مرزا غلام صاحب کو مانتے ہو؟ اگر تم مانتے ہو تو اس وحی کو کیوں نہیں مانتے جو ان پر نازل ہوئی تھی، جن کے متعلق حضرت مرزا صاحب نے اپنے فرمودات میں فرمایا ہے کہ مجھے اپنی وحی پر الہام پر اتنا ہی یقین ہے جیسا کہ مجھے قرآن کریم کی وحی پر یقین ہے. تو کیوں نہیں تم مانتے؟ وہ وحی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ذکی غلام وہ مسلم موعود وہ پسر موعود ایک روحانی فضان تھا، وہ تو مرزا صاحب کو اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں. تو کیوں نہیں مانتے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جھوٹا دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر کے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے کیا ایک افطرا نہیں کیا اللہ پر؟ اور جو اللہ پر افطرا کرے کیا وہ مفتری نہیں ہوتا؟ فرعون سے بدتر طرز عمل، فرعون جیسی جتنی انسانیت بھی نہیں، میں یہ لفظ بالکل استعمال کیے ہوں گے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے میں آگ دیکھی تو وہاں پہ وہ گئے، میں دیکھوں کیا ہے وہاں پہ واقعہ کیا ہے، اگر آگ ہوئی تو میں آگ لے آؤں گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے، میں مختصر بات بتاتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ایک رسول اور ایک نبی کے طور پر چن لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرعون باغی ہو گیا ہے، اس کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، میرے ساتھ چھوڑ دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وہاں پہ ایک بندے کو بھی قتل کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اور میرا بھائی جو ہارون ہے وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے تو میرے ساتھ اس کو بھی کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تیری یہ سب باتیں مان لی ہیں، تیرے ساتھ ہارون بھی میرا ہے، وہ بھی میرا مرسل ہے، تم دونوں جاؤ. تو وہ دونوں گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون السلام گئے فرعون کے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی حکم فرمایا کہ نرم نرم باتیں کرنا، بڑی ادب سے باتیں کرنا، تاکہ ہو سکتا ہے باغی انسان ہے، جھوٹا آدمی ہے، شاید اس کے اثر ہو اس بات کا کہ وہ مان جائے اس بات کو کہ حقیقت ہے تم واقعی اللہ کے مرسل ہو اور اپنی خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جائے. جب وہ گئے تو وہ جتنا بھی بد شخص تھا فرعون، غلط آدمی تھا، خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کو انہیں اپنے بندے بنایا ہوا تھا، لیکن اس نے یہ شرافت ضرور کی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دلائل سن کر وہ تیار ہو گیا کہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. اس نے اپنے ساحر کٹھے کیے، مولوی اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ ساحر تھے، تو وہ کٹھے ہو گئے، ایک دن مقرر کر لیا. اس دن پھر ان کا آپس میں ایک ٹاکرا ہوا، دلائل کی میدان میں ان کی بات چیت ہوئی، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ملا، اللہ نے غلبہ دیا. جیسا کہ میں مثال کے طور پر آپ لوگوں کو 2-3 آیات پڑھ کر سناتا ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ صورت الشعراء کی آیت نمبر 46، 47، 48 اور 49 ہیں، اس میں وہ واقعہ کی ہمیں خبر ملتی ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون. تب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک وہ اس جھوٹ کو نکلنے لگا جو انہوں نے گھڑا تھا، یعنی فرعون کے جادوگروں نے. پس جادوگر سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گرا دیے گئے. انہوں نے کہا، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو بات یہ ہے کہ اس فرعون نے جتنا بھی وہ غلط انسان تھا، گندا انسان تھا، جھوٹا آدمی تھا، لیکن کم از کم اتنا انسانیت کا مظاہرہ ضرور کیا کہ میدان میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے ساتھ وہ دلائل کے ساتھ اس نے بات کی. یہ ایک اچھی بات تھی. انہوں نے لڑائی کی دلائل کے ساتھ، اس کو مقابلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو اس لحاظ سے جب میں کہتا ہوں کہ فرعون سے بدتر طرز عمل جماعتی احمدیہ قادیان کے سربراہوں کا یا علماء کا، تو میں تبھی کہتا ہوں نا کہ کم از کم وہ جو کام فرعون نے کیا تھا تم تو وہ بھی نہ کر سکے، تیار نہیں ہو کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم فرعون سے بدتر ہو. فرعون ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، تم اس کے لیے کام کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب تم تیار نہیں ہوتے اس کام کے لیے بھی جو فرعون نے کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہو کر، تو پھر تمہارا طرز عمل یہ فرعون سے بدتر نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ فرعون ہوتے ہوئے کچھ انسانیت تھی. اس نے ایک کام کیا، صحیح کام کیا، اس میں وہ شکست کھائی، بعد میں اس نے
طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مارنے کی کوشش کی یا جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اس کو سمندر میں غرق کر دیا. تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم اس نے اس انسانیت کا مظاہرہ ضرور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خدا جو دلائل تھے ان کے ساتھ باہمی اپنے مولویوں کو، اپنے ساحروں کو کھڑا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہم میں سے کون سچا ہے، یہ کون سا جھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں بتاتی ہیں کہ فرعون میں 3500 سال پہلے جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا ہوتا، یا 3500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جس موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا، وہ فرعون اتنا شریف انسان ضرور تھا، اس میں اتنی انسانیت تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل دلائل کے ساتھ مقابلہ کیا میدان میں آ کر. جب شکست ہو گئی تو اللہ نے پھر جب اس نے طاقت کا استعمال کرنا چاہا، اپنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو مارنا چاہا، تو اللہ نے پکڑ کے اس کو سمندر میں غرق کر دیا. دیکھو، جب میں کہتا ہوں قادیانیوں کے بارے میں کہ یہ ان کا طرز عمل فرعون سے بدتر ہے، تبھی میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کام فرعون نے کیا وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے وہ تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو باتیں تھیں، واسطی اینڈ کمپنی کو کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں، جناب میں آپ کے متعلق معترض سے میں کہتا ہوں، آپ کے متعلق میں یہ نہ کہوں اور کیا کہوں کہ تمہارے پاس کیا سچ ہے، کیا حقیقت ہے تمہارے پاس؟ اگر ہوتی جناب مرزا طاہر احمد جو تھا، وہ جو بھی تھا، اس کے پاس آپ سب لوگوں سے، جو اس وقت جو خلیفے ہیں یا جو بھی بنے پھرتے ہیں، سب سے زیادہ علم رکھتا تھا مذہب کا. باہر اگر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ میں کوئی جان ہوتی، کوئی دلیل ہوتی، اس کا اثبات وہ اپنی زندگی میں کرتے میرے آ گیا. وہ بال جھوٹ بولتے رہے، لیکن یہ جو کڑوا گھونٹ وہ نہ پی سکے کہ وہ اعلان کرتے کہ جناب میرے والد کا دعویٰ غلط ہے، اس شخص کا عبدالغفار جمہ کا دعویٰ صحیح ہے. اگر وہ کرتے تو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ معظم کو ان کا نام کسی اور رنگ میں لکھا جاتا. اب کسی اور رنگ میں آئے گا، ان کا نام آئے گا ضرور، میں بھی لکھا جاؤں گا، میری بھی یاد رہے گی لوگوں کے پاس، خلیفہ رابع کی بھی یاد رہے گی، لیکن اب ان کی یاد کسی اور رنگ میں رہے گی. لیکن اگر وہ کڑوا یہ جھونٹ پی لیتے کہ جناب میرے والد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موت غلطی پر مبنی تھا، اگر کہہ دیتے تو ان کا نام تاریخ معظم میں کسی اور رنگ میں لیا جاتا. بہرحال میں تو آج بھی میدان میں کھڑا ہوں کہ آؤ میرے مقابلے پہ، میرے دعوے کو یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا دعویٰ تو ہے ہی غلط، وہ تو دائرہ بشارت میں نہیں آتے. یعنی وہ موعود وجود تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتایا کہ وہ تو ہے، یعنی 6-7 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونے والا جماعت احمدیہ میں. تو میری ایک دلیل ہے اپنے دعوے کی، آؤ میدان میں آؤ، جھٹلا کر دکھاؤ اس کو، تو آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. یہ تو ایک بات تھی، میں نے معترض کے اعتراض کے سلسلے میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. ایک اور بات میں بتاتا ہوں کہ دیکھو کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. اور میں معترض سے بھی جواباً کہتا ہوں کہ دشنام دہی بد زبانی اور چیز ہے، اور حق بات کہنا، اس کو بیان کرنا ایک اور بات ہے. یہ دونوں میں ایک فرق ہونا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں 2-3 حوالے پیش کرتا ہوں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے اس سلسلے میں. آپ علیہ السلام شہنۂ حق روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 326 پر لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، راستی کو تہذیب اور نرمی سے بیان کرنا ہمارا شیوا ہے. ہاں، چونکہ یہ لوگ کسی طور سے ناراستی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جیسے کہ آج قادیانی جماعت احمدیہ کا حال ہے، اس لیے سچ کہنے والے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوچوں کہ ہمارے نزدیک کلمہ حق سے خاموش رہنا اور جو خدائے تعالیٰ نے صاف اور روشن علم دیا ہے وہ خلق اللہ کو نہ پہنچانا سب گناہوں سے بدتر گناہ ہے. اس لیے ہم ان کی قتل کی دھمکیوں سے تو نہیں ڈرتے. معترض سے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں بھی وہ حق اور سچ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا ہے، جو مجھے دیا ہے، جس کا مجھ پر انکشاف فرمایا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا پھر رہا ہوں. میں تو بد زبانی نہیں کرتا، یہ دشنام دہی نہیں ہے، یہ سچی باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو یہ کڑوی لگ رہی ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بد زبانی ہے، حالانکہ یہ بد زبانی نہیں ہے. تو یہ سچی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مسیح پاک فرماتا ہے کہ وہ بات جو اللہ کسی انسان پر ظاہر کر دے، اس کو لوگوں تک نہ پہنچانا ایک بڑا گناہ ہے. میں گناہ کیوں کروں ان باتوں کو اپنے تک رکھ کے؟ تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں.
میں بد زبانی نہیں کر رہا۔ اچھا، ایک اور حوالہ میں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور علیہ السلام ازالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 112 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ دشنام دہی اور چیز ہے اور بیان واقعہ کا گو وہ کیسا ہی تلخ اور سخت ہو دوسری شے ہے۔ اب دیکھیں حضور صاحب فرما رہے ہیں ہر ایک محقق اور حق گو کا یہ فرض ہوتا ہے کہ سچی بات کو پورے طور پر مخالف گم گشتہ کے کانوں تک پہنچا دے وے، پھر اگر وہ سچ کو سن کر اگر افروختہ ہو تو ہوا کرے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں سچی بات جو ہے ضرور کہو، مخالف گم گشتہ کو بتاؤ، اس کے گوش گزار کرو، چپ نہ رہو۔ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، میں یہی کام کر رہا ہوں، کوئی بد زبانی نہیں کرتا، میں جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کہاں خلیفے ہیں خدا کے بنائے ہوئے، سب جعل سازیاں، جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے۔ 100 سال ہو گیا احمدی آگے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں خدا کا بنایا ہے وہ خلیفہ۔ میں حیران ہوں ان کے اتنا تقویٰ بھی نہیں ہے احمدیوں میں کہ ہم دیکھیں بھی خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کی نشانی اور ہوتی ہے۔ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے منہاج نبوت پر آیا کرتے ہیں، اللہ ان کو چنا کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اللہ نے بنایا تھا، میرا صاحب علیہ السلام کو کس طرح بنایا، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم علیہ السلام، سارے یہ لوگ تھے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے، سارے منہاج نبوت پر ان کی نزول ہوا تھا، سب کا یہ مبعوث ہوئے تھے۔ تو یہ جو اندر بیٹھ کے چند لوگ بنائے ہوئے ہیں کہ خاندان کی وجہ سے بنائی ہوئی ہے انتخاب، ان کے نام پیش ہوتا ہے، وہ کر نہیں سکتا، ان کی خاندان کے باہر سے کسی کا نام ہی نہیں پیش کر سکتا کوئی۔ ان کے خدا کے بنے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ اتنے تم مطلب کہ لا علم ہو، اتنا تقویٰ بھی نہیں ہے آپ کو، کھڑے ہو کہ تم لے کے یہ بات کیوں نہیں کہتے ان کو کہ یہ سب دجل ہے اور ہمیں یہ دجل 100 سال ہو گیا، اب مزید ہمیں قبول نہیں ہے۔ آگے میں تیسرا حوالہ حضور صاحب کا پڑھتا ہوں، یہ اظہار حق کے سلسلے میں جو انہوں نے فرمایا ہے، جس کے متعلق یہ جو معترض ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں بد زبانی کرتا ہوں، حالانکہ میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں، سچی بات وہ کہہ رہا ہے بد زبانی ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ ازالہ وہام کا ہی حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 114 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، حضور صاحب فرماتی ہیں وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں۔ معترض صاحب سن لیجئے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں حضور صاحب کے لفظ، وہ تلخ الفاظ جو اظہار حق کے لیے ضروری ہیں اور اپنے ساتھ اپنا ثبوت رکھتے ہیں، وہ ہر ایک مخالف کو صاف صاف سنا دینا نہ صرف جائز بلکہ واجبات وقت سے ہے، تب مداحنہ کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جناب معترض صاحب، میں تو ایک سچی باتیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے، اور بڑے نرم الفاظ کہتا ہوں۔ حضور صاحب تو فرماتے ہیں کہ تلخ الفاظ جو ہیں وہ بھی جائز ہیں اظہار حق کے لیے، تو آپ ویسے ہی میرے پر یہ جھوٹے الزام لگاتے پھر رہے ہیں کہ جی میں بد زبانی کی ہے، میں فلاں کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ کو سچ کہہ رہا ہوں اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہا ہوں، اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا آپ کو گوارا نہیں آپ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نعوذ باللہ من ذالک کی بد زبانی کرتا ہوں، کوئی بد زبانی نہیں میں کرتا۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، کیا ان میں کیا بد زبانی ہے ہی نہیں بد زبانی، یہ تو ایک میں نے اظہار حق کیا ہے اور اس کے لیے بڑے نرم اور جائز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ حضور صاحب کے الفاظ جو ہیں انہوں نے استعمال کیے مخالفوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہ جو انہوں نے فرمایا سچ فرمایا، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے غلط لفظ کہے تھے، بالکل صحیح کہتے، کیونکہ مخالفان نے حضور صاحب کے الفاظ سے زیادہ گندے لفظ استعمال کیے تھے حضور صاحب کے لیے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک دو حوالے پڑھ کے بتاتا ہوں حضور صاحب نے اپنے مخالفوں کے لیے کیا کہا تھا۔ اب پھر خود احمدی پھر فیصلہ کر لینا کہ میں جو لفظ استعمال کیے ہیں یا جو معترض نے ای میل میں لکھے ہیں میرے بارے میں بھی کہ آپ یہ غلط استعمال بد زبانی کر رہے ہیں، تو خود اندازہ کر لینا کہ کیا وہ بد زبانی کے زمرے میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر حضور صاحب نجم الہدا روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 53 پر فرماتے ہیں، آپ صاحب فرماتے ہیں دشمن ہمارے بیا بانوں کے خنزیر ہو گئے ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ معترض صاحب سن رہے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں ہمارے آقا کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے استعمال فرمایا اپنے لفظوں میں وہ صحیح فرمایا، موقع اور محل کے مطابق انہوں نے صحیح لفظ استعمال فرمائے، اور یہ ضروری تھے کہ جو بدبخت جو بد زبان جو لوگ تھے جو آپ ہم کے متعلق بڑے سخت گندے لفظ استعمال کرتے تھے،
ان کے لیے ضروری تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لفظ استعمال فرماتی. آپ خود اندازہ کریں کہ میرے لفظ ان کے مقابلے میں کیا ہیں. آگے سنیے. آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 تا 548 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہ عربی الفاظ ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مسلمان مجھ کو مانتے ہیں مگر زناکار عورتوں کی اولاد نہیں مانتی. ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. آپ محترم صاحب جو آپ پھر رہے ہیں میرے متعلق کہتے پھر رہے ہیں کہ جی میں نے بد زبانی کی ہے، ان الفاظ کے مقابلے میں میرے الفاظ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں خلیفہ رابع نے بد زبانی کی، خلیفہ رابع نے دجل کیا، خانہ کعبہ میں پتھر کے بت تھے، مرزا محمود چلتا پھرتا بت تھا، جعلی اور نام نہاد خلیفے، جھوٹے، یہودی، یہودیانہ حرکت، یہودیانہ مکر، مفتری، فرعون سے بدتر طرز عمل، فرعون جتنی انسانیت بھی نہیں، واسطی اینڈ کمپنی، خاکسار کے بارے میں سیگا واحد متکلم. اچھا اب محترم صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی میں نے الفاظ پڑھے ہیں حضور صاحب کے، آئینہ کمالات اسلام کے اور نجم الہدا کے، ان الفاظ جو حضور صاحب نے استعمال کیے تھے اپنے زمانے میں مخالفوں کے لیے، ان کے مقابلے میں میرے الفاظ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں بد زبانی. لیکن حضور صاحب کے متعلق بدبختوں نے اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں جو گندے لفظ استعمال کیے تھے. یہ جو کتاب ہے سلسلہ احمدیہ، اس میں 34 صفحہ اور 35 صفحہ پہ جو بدبخت اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے حضور صاحب میرے آقا کے متعلق جو لفظ استعمال فرمائے تھے وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان کو گندی کروں. یہ سلسلہ احمدیہ جماعت احمدیہ کی کتاب ہے، آپ ان کو بھی پڑھنا کہ بدبختوں نے حضور صاحب پر کتنی بد زبانی اپنے زمانے میں کی تھی. پھر تنگ آ کر حضور صاحب نے یہ لفظ سخت استعمال فرمائے تھے اپنے مخالفوں کے لیے، جبکہ ان کے مقابلے میں میری تو لفظ ہی سخت نہیں ہے. میں تو ایک نارمل بات کہتا ہوں کہ جھوٹ کو جھوٹ کہہ رہا ہوں. ایک خلیفہ ہے وہ دجل سے بنتا ہے، جھوٹ سے بنتا ہے، تو میں اس کو جھوٹا کہہ رہا ہوں، تو اس میں کیا میں سختی کر رہا ہوں؟ سامعین کرام، ساری کائنات یا تمام مادی اور غیر مادی مظاہر جو ہیں اس دنیا میں ہیں، کائنات ان سے ہی بنی ہے نا. تمام مادی اور غیر مادی مظاہر جو ہے ان سے بھی یہ کائنات بنی ہے. یہ سب ان ریئل ہیں، غیر حقیقی ہیں. اور جو اس غیر حقیقی کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، وہ حقیقی ہے، دریل ہے، اور وہی حق ہے اور وہی سچ ہے. اور وہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا محمد عربی وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں. اور میرے دوسرے آقا جو 1 صدی پہلے گزرے ہیں انہوں نے فرمایا تھا اسلامی اصول کی فلسفی میں کہ اگر اس پوری کائنات پہ ایک ایسی ہوا چلے کہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے، بالآخر پہ ایک ایسی چیز رہ جائے گی، آخری کاز رہ جائے گی جو رزسٹ کرے گی فنا کا، اور وہ لافانی ہے، وہ ہمارا رب ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ انتہائی ہمگیر حق، وہی جس کو محمد عربی وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 70,000 واسطے ہیں، جس کے متعلق حضرت مرزا صاحب سامنے فرمایا اسلامی اصول کی فلسفی میں کہ اگر اس کائنات پہ ایسی ہوا چلے جو ہر چیز کو جلا دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، ایک چیز آخری کاز رہ جائے گی، وہ فنا نہیں ہوگی، وہ رزسٹ کرے گی، وہ لافانی ہے، وہی ہمارا خدا ہے. میں بھی وہی بات کہتا ہوں، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ، یہ وہی بات ہے. بیان کرنے کا انداز مختلف ہے. 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رنگ میں بات کہی، 1 صدی قبل میرے آقا حضرت مرزا صاحب سامنے ایک اور رنگ میں بات کی. آج ان کا غلام ایک اور رنگ میں وہی بات کہہ رہا ہے، اس ہستی، اس حقیقی وجود کو کہہ رہا ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ کہہ رہا ہے وہ. دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اپنی حکومت بنا کر جو چاہے بن جائے. جیسے ابو جہل بنا ہوا تھا، کہتے تھے لوگ اس کو ابو الحکم ہے، وہ اپنی حکومت ہے، اپنا نظام ہے، سب کچھ ہے، وہ جو کچھ تھا. ایسے ہی جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے آپ کو مسلم مہود اپنے نظام میں بنا کر بیٹھا رہا. مظاہر قدرت ثانیہ، مرزا ناصر احمد کو نافلہ موت بنا دیا گیا. مرزا طاہر احمد کو خلیفہ رابع بھی 3 کو 4 کرنے والے کی کوشش کرتا رہا کہ میں ہوں وہ، لیکن لوگوں نے توجہ نہیں کی اس کی طرف. حالانکہ 3 کو 4 کرنے والا ایک پیشگوئی مسلم موت جو ہے اس کی ایک علامت ہے مسلم موت کی، ذکی غلام کی، وہ اپنے پر فٹ کرتا رہا. یہ سوال و جواب کی محفل میں یہ بات ابھی بھی ہے ہمارے پاس، میں ثبوت دے سکتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ اس دنیا میں یہ سب کچھ کرتے رہے، یہ خلفاء یہ تمہارے، ان کو پتہ ہی موت یاد نہیں تھی،
ان کو یہ بھول گئے تھے کہ ہم نے خدا کے پاس بھی جانا ہے. اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا کے پاس. جانے کے بعد اب ان کو پتہ لگا ہوگا کہ ہم کس حالت میں ہیں. اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ آ کر تمہیں بتا سکتے ہیں کہ لوگوں چھوڑ دو جو ہم نے کہا تھا. وہ بتا ہی نہیں سکتے آ کے، کیونکہ اللہ نے ایک راز پردہ رکھ دیا ہے. اگر وہ آ سکتے ہوتے تو وہ کہتے چھوڑ دو جو ہم کہتے رہے تھے. سب غلط تھا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں فرماتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور قطعاً لازم ہے کسی بستی کے لیے جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ لوگ پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے. اگر آ سکتے ہوتے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تو آپ لوگوں کو بتاتے کہ ہم نے کیا کیا جھوٹ بولا تھا، آج ہماری کیا حالت ہے وہاں پہ. لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ گرا دیا ہے. موت کے بعد کوئی بندہ دنیا دوبارہ نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ نے ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائش کرے. اگر بندہ مرنے کے بعد جا کے اب تماشا دیکھ لے اپنا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اگر لوگوں کو بتا دو کہ میں تو سب جھوٹ کہتا رہا ہوں، تو لوگ تو فوراً سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ پردہ حائل کر دیا درمیان میں کہ مرنے کے بعد تم ادھر نہیں آؤ گے. تو میں آپ لوگوں کو قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے تینوں جو خلیفے جن کو تم خدا کے بنائے ہوئے کہتے تھے کس حال میں آ گئے تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے. اگر ان کے بس میں ہوتا تو تمہیں آگے بتاتے آگے کہ چھوڑ دو سب باتیں، ہم جو کہتے ہیں سب جھوٹ تھا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے جو تجویز کی تھی کہ جوری، اس کے متعلق کچھ لوگوں نے اعتراض کیے ہیں کہ جناب اس میں وہ جو ایک قادیانی ممبر ہوگا، باقی 6 تو اس کو مانتے نہیں ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ اعتراض اگر خلیفہ ثانی پر ہے، اس کے مخالف ہوں گے، تو میرے بھی تو مخالف ہی ہوں گے نا. 6 میرے وہ رشتہ دار ہوں گے، میرے بھی مخالف ہی ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جیوری میں نے تجویز کی ہے اس میں مرزا غلام حسن کی سچائی کا تو فیصلہ ہی نہیں ان سے کرانا، نہ میرا صداقت کا کرانا، نہ مرزا بشیر الدین محمود کی صداقت کا فیصلہ کرانا ہے. ہم نے تو اس جیوری سے یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں، کچھ تعلیم دی ہے. اس تعلیم کی روشنی میں پیش کوئی مسلم موت کے متعلق فیصلہ آپ کر دیں کہ کیا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اس پیشگوئی کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، عبدالغفار جمبا آتا ہے یا نہیں آتا. میں تو آتا ہوں، وہ نہیں آتے. اور میں نے وہ کہا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی، جب یہ ثابت ہو گیا کہ بشیر الدین محمود اس کے دائرے میں نہیں آتے، وہ تو دعویٰ جھوٹا ان کا ہو گیا. اس کے بعد میرا دعویٰ قابل غور ہوگا. پھر میں یہ نہیں کہوں گا مجھے مان لو فوری طور پر، میں کہوں گا سوال کرو، میری دلیل کو جھٹلا کے دکھاؤ. تو یہ باتیں ہیں، مطلب انسان کو چاہیے حق اور سچ کی بات کرے. اس میں کیا ہے، نجائز کو کون سی بات ہے. پھر اور یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جناب جمبا صاحب نے سے پہلے جتنے مرسل دنیا میں آئے انہوں نے کسی نے ان کا یہ تجویز نہیں دی، جوری نہیں بنائی. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر مرسل جو دنیا میں آیا ہے کو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کے آنے والے نے وہی کام کیا ہو جو ان سے پہلے والوں نے کیا تھا. مثال دیتا ہوں میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بڑی جنگیں لڑی ہیں. آسم سے پہلے کتنے نبی ہیں؟ عیسیٰ نے لڑی تھی جنگیں، ابراہیم نے لڑی تھی، نوح نے لڑی تھی، کسی نے نہیں لڑی. حضرت موسیٰ السلام کو بھی بھاگنا پڑا بھی لے کے بنی اسرائیل کو میں چلا جاؤں، لیکن جنگ نہیں انہوں نے لڑی تھی. جبکہ آسم نے 3 جنگیں لڑی، ساری زندگی حالت جنگ میں رہے. اس طرح آسم کے بعد آنے والا مرزا صاحب السلام، امتی نبی، عظیم امتی نبی، انہوں نے بھی ایک ایسا کام کیا جو آسم نے نہیں کیا تھا. مثال کے طور پر انہوں نے ایک انعامی چیلنج رکھا دنیا کے آگے. جھوٹوں کو ان کے گھر پہنچانے کے لیے بعض مامور ایسے کام کیا کرتے ہیں. اور میرا صاحب صاحب نے یہی کام کیا اپنی کتاب براہین احمدیہ میں جو دلائل دیے قرآن کریم کی حقانیت کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے. تو ایسا چیلنج حضرت میرا صاحب صاحب سے پہلے کسی نبی نے نہیں دیا، آسم نے نہیں دیا. اچھا، میرا صاحب علیہ السلام کے بعد ان کا آنے والا ذکی غلام جو میں دعویٰ رکھتا ہوں، میں نے یہ جوری کا تجویز دی ہے اس لیے دی ہے کہ جماعت احمدیہ قادیان تیار ہی نہیں ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تب بھی میں نے مجبوری میں آ کے یہ تجویز دی ہے تاکہ غیر جاندار لوگ آ کر ایک بات کا فیصلہ کر دیں. تو اس میں برائی کی کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھ دے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو حقیقت کے برخلاف ہو، اور جو ایسی بات ہو جو ہم کہیں کہ کسی مرسل نے پہلے نہیں کی تو آپ بھی جمبا صاحب کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے والوں نے نہیں کی، ان کے حالات ایسے نہیں تھے. تو میں نے یہ کیا ہے کیونکہ میرے حالات ایسے ہیں کہ جس جماعت میں میں کھڑا ہوا ہوں
جس جماعت میں پیدا ہوا تھا وہ ایک حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اسی لیے غیر جاندار لوگوں کی ایک مجلس اور ایک جوری کا میں نے نقطہ نظر پیش کیا ہے تاکہ ایک حقیقت کا، ایک سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے. آخر پہ میں آپ لوگوں کو بانی جماعت صاحب کی ایک خوبصورت تحریر ہے وہ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود فرماتے ہیں، نیک بخت انسان کا فرض ہے کہ سچائی کے طریقوں کو ہاتھ سے نہ دے، بلکہ اگر ایک ادنا سے ادنا انسان کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو اور اپنے آپ سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ اس حقیر آدمی کی بات مان لے اور انا خیر منہ کا دعویٰ نہ کرے، ورنہ تکبر کی حالت میں کبھی رشد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسے آدمی کا ایمان بھی مرز خطر میں ہی نظر آتا ہے. یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 116 تا 117 ہیں. میں اپنے احمدی مسلمان بھائی سب میرے لیے بھائی ہیں، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں. میں سب سے کہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا، چونکہ جماعت احمدیہ قادیان اور لاہور تو مانتی ہے حضرت مرزا صاحب السلام کو، مسلمان جو بھائی ہیں ہمارے لاعلمی ہیں ان کو نہیں مانتے، لیکن کم از کم جو مانتے ہیں ان کو تو چاہیے حضور السلام کی اس تعلیم کا پاس کریں، اس کو اپنی نظر میں رکھیں. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حقیر بات ہے کسی ادنا انسان کے دل پہ بھی منہ سے بھی نکل سکتی ہے، اللہ اس کو بھی بتا سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے شکر گزاری کے ساتھ اس بات کو قبول کر لے، نہ کہ اس کا مقابلہ کرے اور فساد پیدا کرتا پھرے. بہر اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ سب لوگوں کو حقیقت کو قبول کرنے کی توفیق بخشے، اور یہ جو غلط باتیں ہیں آپ لوگوں کی عادتوں میں داخل کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی جرت اور اتنی استقامت دے اور بہادری دے کہ آپ میں غلط باتوں سے بیزار ہو کر ان کو چھوڑ دیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.